عریشہ کو کالج میں داخلہ دلوانے پر ماں راضی نہ تھی۔ اس نے بہت رویا، تب جا کر ماں نے اسے کالج جانے دیا۔ ایک جوان بیٹی کی ماں کو وہم ستاتے ہیں۔ گھر سے نکلی تو دو آنکھیں اس کا پیچھا کرنے لگیں۔ اس نے نظریں چرائیں، بے نیاز بن گئی اور اپنی راہ چلتی گئی۔ کالج پہنچی۔ واپسی پر وہ آنکھیں پھر منتظر تھیں، عریشہ آگے آگے اور وہ پیچھے پیچھے۔ اس نے گھر تک پیچھا نہ چھوڑا۔ اب یہ روز کا معمول تھا۔ لاکھ بچ کر نکلنا چاہ، مگر یہ نظریں ایسی تھیں کہ جدھر بھی جاتی عریشہ اپنے جسم کے اندر ان کی تپش محسوس کرتی۔ مشکل یہ تھی کہ گھر پر کسی سے اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کا مطلب صاف تھا کہ گھر والے کالج جانے سے روک دیں گے۔ اس طرح اس کی تعلیم کا خواب پورا نہ ہو پاتا، اور ایسا وہ کسی قیمت پر نہیں چاہتی تھی۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ آفرین ہے اس لڑکے پر، روزانہ اس نے یہ کٹن ڈیوٹی دی۔ عریشہ کو کالج سے گھر اور گھر سے کالج گویا وہی پہنچانے اور لانے والا تھا۔ تعجب کی بات یہ کہ اس عرصے میں کبھی اس نے بات نہیں کی اور نہ ہی تنگ کیا، بس عریشہ سے تھوڑے فاصلے پر پیچھے پیچھے چلتا تھا، اور جب اس کی منزل آ جاتی تو غائب ہو جاتا۔ آخر کار عریشہ نے اس کی دیوانگی سے سمجھوتا کر دیا۔ سوچا میرا کیا جاتا ہے، اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، اپنی ٹانگیں تھکاتا ہے اور اپنا وقت برباد کرتا ہے۔ مجھے کچھ نہیں کہتا تو میری بلا سے، جس دن کچھ کہا تو دیکھ لوں گی۔ شروع میں ڈرتی تھی، رفتہ رفتہ اعتماد آتا گیا۔ اب اکیلے کالج آتے جاتے ڈر نہیں لگتا تھا۔ جو پیچھا کرتا تھا اس کو اپنا محافظ اور چوکیدار تصور کر لیا، اور سکون سے تعلیمی سفر جاری رکھا۔ بالآخر اس کا ستارہ گردش میں آ گیا۔ ایک روز جب کہ کالج میں پارٹی تھی، وہ اپنے راستے پر جا رہی تھی، اچانک وہ سامنے آ گیا۔ عریشہ اس کو اس کے قدموں کی آواز سے پہچانتی تھی۔ پہلی بار صورت دیکھی اور بس دیکھتی رہ گئی، خود پر قابو نہ رکھا اور پوچھا، کیا بات ہے مسٹر، بڑے مستقل مزاج ہو، ابھی تک ہمت نہیں آ رہی؟ وہ بولا، آج ہمت آر دی ہے۔ یہ کہہ کر جلدی سے ایک پرچی تھما دی اور چلتا بنا۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ عریشہ کا نام بھی جانتا تھا۔ پہلے اس پرچی کو گھورتی رہی، سوچتی رہی کہ پڑھوں یا بغیر پڑھے پھاڑ دوں، مگر اس لمحے تجسس نے دامن پکڑ لیا۔ گھر لا کر اسے پڑھا۔ لکھا تھا، میں کوئی لفنگا یا آوارہ شخص نہیں ہوں، تم کو دیکھا تو بس پھر بلا نہ سکا، تمہارے گھر شادی کا پیغام بھجوانا چاہتا ہوں، اجازت دو۔ عجیب پاگل جنونی آدمی ہے، سوچا نہ جان نہ پہچان، چلا ہے عمر بھر کا ساتھی بننے۔ مجھے کیا پتہ کہ لفنگا ہے یا شریف خاندان کا ہے، نکما ہے کہ مالدار ہے۔ لگتا تو نکما سا تھا، پر صورت لاکھوں میں ایک تھی، مگر اجنبی انجان تھا۔ بھلا کون کیسے راہ چلتے لوگوں پر اعتبار کرے۔ اس نے اپنا نام سلمان لکھا تھا اور گھر کا پتہ بھی درج تھا۔ اپنی سہیلی عائشہ کو پرچی دکھائی کہ معلوم نہیں کون ہے، کالج کے پہلے دن سے پیچھا کر رہا ہے۔ عائشہ نے نام پتہ پڑھا، بولی، جانتی ہوں اس پاگل کو، یہ میرا چچا کا بیٹا ہے، اکلوتا لاڈلا اور مالدار باپ کا بیٹا، پڑھا لکھا ہے، ان لوگوں کا اپنا بزنس ہے۔ سلمان برا نہیں ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، بس یوں سمجھ لو کہ عشق میں گرفتار ہو گیا بیچارہ، اور جانتی ہو نا کہ عشق نہ پوچھے ذات۔ عریشہ نے کہا، عائشہ مذاق مت کرو، اس مسئلے کا حل نکالو، اب حد ہو گئی ہے، 1.5 سال تک خاموشی سے برداشت کیا ہے۔ وہ بولی، تم بڑی سخت دل ہو، پھر بھی تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں پھوٹا؟ ارے نادان، کوئی اتنا بھی کسی کو چاہتا ہوگا کہ برسوں خاموشی سے اس کے پیچھے چلتا رہے؟ صبر تم نے کیا ہے یا اس نے؟ اب کیا کروں بھائی، نوبت تو پرچی بازی تک آ گئی ہے۔ ارے بھائی، کوئی اتنا چاہنے والا پھر کبھی زندگی میں ملے گا؟ سنجیدگی سے سوچو۔ ہاں کہتی ہو تو میں چچی کو تمہاری ماں کے پاس بھجواتی ہوں، وہ رشتے کی بات کر لیں گی، پھر جو اب تمہارے والدین سے ملے وہ ان کی قسمت۔ غرض کئی دن عائشہ عریشہ کے ذہن کو ہموار کرتی رہی اپنے کزن کے لیے، تب وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ رشتہ تو مناسب ہے۔ اس کی خاموشی کو نیم رضامندی جان کر عائشہ اپنی چچی کو ان کے گھر لے آئی۔ انہوں نے آتی ہی سیدھی بات کی کہ بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ وسیلہ عائشہ بنی تھی، اس لیے ماں نے خاتون کی بات غور سے سنی اور حال احوال معلوم کیا۔ جب ہر طرف سے تسلی ہو گئی تو کہا کہ کچھ دن بعد سوچ کر جواب دوں گی۔ عریشہ کے FA کا نتیجہ آ گیا، وہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گئی تھی۔ اب سلمان کے گھر والے بار بار آنے لگے۔ ادھر عائشہ سے سلمان پوچھوانا چاہتا تھا کہ عریشہ کے گھر والے جواب کیوں نہیں دیتے،
کتنی مدت سوچنے میں لگائیں گے، ہاں یا نہ میں جواب تو دے دیں۔ انہی دنوں والد صاحب کو بیماری نے آ لیا اور وہ ملازمت چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے۔ والدہ نے عریشہ کو امیدوں کا مرکز بنا لیا۔ ہر وقت کہتی، میاں جی کام نہیں کر سکتے، اب عریشہ ہی ہمارا سہارا بنے گی۔ عریشہ آگے پڑھنا چاہتی تھی لیکن حالات برے ہوتے جا رہے تھے۔ لگتا تھا کہ ملازمت اس کے نصیب میں لکھی گئی ہے۔ وہ بھی اس عمر میں جب لڑکیاں سنہرے خواب دیکھتی ہیں۔ سلمان کی والدہ چکر لگا رہی تھی۔ بیٹا ان کو مجبور کرتا تھا کہ عریشہ سے شادی کرنی ہے، کچھ کرو۔ عریشہ کی ماں ان کی والدہ کو منا لو اور امی جان رشتہ داروں کے پاس جا جا کر عریشہ کو ملازمت کے لیے درخواستیں کرتی تھی۔ ایک روز ماں کے کزن آئے اور کہا کہ عریشہ کے لیے ملازمت ڈھونڈ لی ہے، اگر کرنی ہے تو درخواست اور مطلوبہ کاغذات دے دو۔ عریشہ کی تو جان ہی جا رہی تھی۔ وہ ملازمت کی چکی میں پسنا نہیں چاہتی تھی، لیکن والدہ کی باتیں کھل گئیں۔ اپنی کزن کو دعائیں دینے لگی، بھیا اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دے، تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ عریشہ نے جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب اس کو ملازمت کرنی پڑے گی اور بچوں کو بھی پڑھانا ہے، بچوں کا اسکول جاری رکھنا ہے، کم از کم یہ بچے میٹرک کر لیں، پھر عریشہ کی شادی کا سوچیں گے۔ ماں کی بات سن کر عریشہ کا دل بجھ گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر سرد خوابوں کی چادر خود کو لپیٹ کر سو گئی۔ کچھ دیر بعد ماں کمرے میں آئیں، اسے چادر اوڑھے لیٹا پایا تو سمجھ گئیں کہ افسردہ ہے۔ سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، میری بچی رنجیدہ نہ ہو، یہ اللہ کی مرضی ہے اور ہماری مجبوری ہے۔ تمہارے والد کو کینسر ہو گیا ہے، ان کی زندگی کے دن زیادہ نہیں ہیں، میں مجبور ہوں، ورنہ کون ماں نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی دلہن بنے، اس کا گھر آباد ہو، مگر کبھی کبھی بڑے بچے کو چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، یہ ان کی زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ عریشہ نے بمشکل آنسو پی لیے اور کہا، ماں جان فکر نہ کریں، ملازمت کروں گی، آپ کی امیدوں پر پوری اتروں گی، بڑی جو ہوں میں نہیں تو اور کون قربانی دے گا۔ وہ تمام رات کروٹیں بدلتے گزر گئی، کبھی سنہرے مستقبل کے خواب آوازیں دیتے اور کبھی سلمان کا خیال آ جاتا، جس نے 1.5 سال چپ چاپ اس کے ساتھ چل کر محبت کی انوکھی اور انکہی کہانی اس کے دل پر رقم کر دی تھی۔ پر اس نے عہد کر لیا، خواہ اس پر قیامت آ جائے، گھر والوں کا سہارا بنے گی۔ صبح اٹھ کر تیار ہونے لگی تو ماں کی نگاہوں نے اس کا ارادہ بانپ لیا۔ بولی، بیٹی بے شک ہمارا سہارا نہ بنو، مگر کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جس سے تمہارے بیمار باپ کی عزت مٹی میں مل جائے۔ واقعہ ماں کی نظریں دیوار سے ادھر ادھر دیکھ لیتی ہیں۔ عریشہ آج سلمان سے ملنے جا رہی تھی، پر اسے سمجھانے کہ اب وہ اس کی آس اس کا انتظار چھوڑ دے، اپنی والدہ کو ان کے گھر نہ بھیجے، کیونکہ وہ اپنے کنبے کے لیے قربانی دینے پر مجبور ہے۔ عائشہ کے ذریعے اس نے سلمان سے ملاقات کی۔ سلمان اس کی باتیں سن کر ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا، تم محبت کو مذاق سمجھتی ہو، مگر عشق مذاق نہیں، وہ عشق ہوتا ہے۔ انسان عقل سے جاتے ہیں اور پھر جان سے، مگر اس راہ پر خار کو ترک نہیں کر سکتے جس پر چل کر عشق کی منزلیں طے کی جاتی ہیں۔ تم نوکری کا خیال چھوڑ دو، میں تمہارے کنبے کی کفالت کر سکتا ہوں، تمہارے والدین میرے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی میرے بہن بھائی ہیں، میں نے محبت نہیں تم سے عشق کیا ہے۔ عریشہ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی اس کی خاطر اس کے کنبے کا بوجھ اٹھائے، اس لیے اس کو کوئی امید افزا جواب نہ دیا۔ جاتے ہوئے اس نے کہا تھا، عریشہ تم بہت بڑا غلط فیصلہ کر رہی ہو، یاد رکھنا وقت بے رحم ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، تم اصل میں مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہو، گھر کی مجبوری تو محض ایک بہانہ ہے، ورنہ دنیا میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ماں کی خوشی اور بہن بھائیوں کے مستقبل کے لیے اس نے اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا۔ مسلسل 15 برس مشقت کی چکی میں پستی رہی اور اپنے گھر کے گلشن کی آبیاری کرتی رہی۔ سبھی نے اس کا ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، اس کا روتا ہوا دل کوئی نہ دیکھ سکا۔ وہ وقت آ گیا جب اس کی محنت رنگ لائی، بہن بھائی پڑھ لکھ کر اپنے گھروں کے ہو گئے۔ جب ان کو اپنی خوشیاں مل گئیں تو مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ وہ ان کے قدموں کی دھول تھی یا اس کارواں کے پیچھے رہ جانے والی راکھ تھی۔ والدین کی وفات کے بعد بھابھیوں نے بھائیوں کو الگ کر لیا۔ وہ عریشہ سے علیحدہ رہنا چاہتی تھیں۔ بہن اپنے گھر کی ہو گئی اور عریشہ جیون کی کشتی کھینچنے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ جب عمر 42 سال ہو گئی تو سلمان یاد آیا، جس نے کہا تھا کہ وقت بڑا بے رحم ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ بہت تنہا تھی۔ ایک دن عائشہ کے پاس گئی، وہ بیاہ کر دوسرے شہر جا چکی تھی۔ دل بجھا ہوا تھا، سوچا اپنی پیاری سہیلی سے مل لوں گی تو افسردہ دلی میں کچھ تو کمی آئے گی۔ عائشہ سے ملنے دوسرے شہر گئی۔
اس نے بہت اچھا استقبال کیا اور گرمجوشی سے ملی، گلے شکوے ہوئے، کچھ ماضی کی سنہری باتیں بام دہرائیں۔ اچانک ہی اس نے بتایا کہ مدت کے بعد سلمان بیرون ملک سے لوٹ آیا ہے اور کل اس کے اعزاز میں ہم نے دعوت کی ہے، لیکن اسے خبر نہیں کہ تم آئی ہوئی ہو۔ عریشہ نے کہا کہ اسے بتانا بھی نہیں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ رات کھانے پر عائشہ کے گھر مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ جب کھانا کھانا شروع ہوا، عائشہ نے محسوس کیا کہ دو چبھتی ہوئی نگاہیں اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ نہ جانے اس دن اس میں ایسی کون سی کشش پیدا ہو گئی تھی کہ ایک شخص اسے دیکھی جا رہا تھا۔ اس نے اپنی اداس زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ بہن بھائی چھوڑ گئے تھے، زندگی ختم ہو گئی، اب بڑھاپے کی سرحد پر تھی۔ خوابوں کی ساری کندیلیں بجھ گئی تھیں اور 400 اندھیرا پھیل گیا تھا۔ گھر واپس آئی، بیمار پڑ گئی۔ آج سلمان بہت یاد آیا۔ شام کا وقت تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سوچا کون ہے آنے والا؟ وہ بمشکل اٹھ پائی تھی۔ دروازہ کھولا تو سلمان سامنے کھڑا تھا۔ عائشہ بھی ساتھ آئی تھی۔ بخار تیز ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسے سہارا دیا۔ بخار کی شدت سے وہ تپ رہی تھی۔ اسے سنبھالا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ عائشہ نے یخنی تیار کر کے پلائی، یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کی قابل ہو گئی۔ تب ہی سلمان نے کہا کہ عائشہ کے گھر تم کو دیکھا تو پرانا گاؤں جو برانا تھا یکدم ہرا ہو گیا۔ عائشہ کو مجبور کر کے لایا ہوں۔ تم سے کہا تھا نا کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، مگر دیکھو میں نے تمہارا انتظار کیا، ابھی تک کر رہا ہوں، کیونکہ میں وقت نہیں ہوں اور بے رحم بھی نہیں ہوں۔ تم بے رحم تھی، مجھ کو ٹھکرا دیا۔ آج تم کتنی تنہا ہو گئی ہو، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں۔ اس روز میری بات مان لیتی تو میں تمہارے گھر والوں کا سہارا بنتا۔ سلمان تم کیوں کر سمجھو گے؟ یوں بھی دکھ ملے ویسے بھی ملتے۔ انسان اپنی انا کو توڑ کر کبھی سالم نہیں رہتا۔ تم نے عشق کیا، تبھی تم ثابت قدم رہے، مگر میں نے عشق نہیں کیا تھا۔ تمہارا رشتہ مناسب لگا، تم اچھے لگے اور شادی میری عمر کا تقاضا تھا، مگر تمہارا احسان میں لے نہیں سکتی تھی، مجھے معاف کر دینا۔ راہ عشق میں معافی نہیں ہوتی۔ اس نے جواب دیا، تم کو معافی مل جائے گی مگر مجھے نہیں ملے گی۔ میں جب تک جیوں گا سولی پر لٹکا رہوں گا، کیونکہ میں نے عشق کیا تھا۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکا، تم بھی ویسی میری بات نہیں سمجھ سکتی۔ میں دنیا گھوم آیا ہوں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، مگر شادی نہیں کی۔ تم مجھ سے شادی کر لو، عمر بیت چکی ہے، اب شادی کروں تو کیا اچھی لگوں گی؟ شادی کا وقت تو گزر چکا ہے، پینشن ملتی ہے بڑھاپے میں، نان نفقے کی فکر نہیں ہے۔ عائشہ نے مگر ہار نہیں مانی، پیچھے پڑ گئی۔ آخر عریشہ اور سلمان کی شادی کروائی کر اس نے دم لیا۔ آج سلمان کہتے ہیں تم نے سنہری خوابوں کی طرح شادی نہیں کی، لیکن ہمیں پھر بھی ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے۔ بڑھاپے میں مخلص ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سلمان کے ساتھ نے پھر سے جینے کا حوصلہ دیا۔ وہ زندگی کے مسائل کا مقابلہ کرنے کی قابل ہو گئی۔ آج بھی جب دو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں تو کہتی ہے، سلمان تم بڑے مستقل مزاج ہو، تمہاری محبت کے استقلال کی مثال ملنی مشکل ہے۔